محمد کے شاگردوں پر اعتراض کرنا محمد پر اعتراض ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کے شاگردوں پر اعتراض کرنا محمد پر اعتراض ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کے شاگردوں پر اعتراض کرنا محمد پر اعتراض ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ملاحظہ فرمائیے عزیز، یہ ایک سورہ مبارکہ یوسف ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو بہترین کہانی، بہترین داستان سناتے ہیں. داستان حضرت یوسف علیہ السلام. لقد کان فی یوسف وإخوته آیات للسائلین. لقد کان یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں علامتیں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے، جو سوال کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی کہانی میں اس میں بڑی نشانیاں ہیں. ایک نشانی یہ ہے میرے عزیزو کہ جماعت عمریہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر صحابہ نے غداری کی ہے، شیعہ تم یہی کہتے ہو کہ اکثر صحابہ نے غداری کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناکام ہو گئے ہیں. تو یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بری طرح ناکامی ہے، بلکہ اللہ کی ناکامی ہے. جن کو اللہ نے چنا تھا، اللہ نے انتخاب کیا تھا، اللہ نے غلط لوگوں کو انتخاب کیا ہے. تو میرے عزیزو، اللہ اپنے رسول کو چنتا ہے اور رسول کے اوصیاء کو چنتا ہے. صحابہ کو اللہ انتخاب نہیں کرتا. کہیں کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے کہ صحابہ کا بھی استفاء ہوتا ہے، اجتباء ہوتا ہے، ان کو بھی چنا جاتا ہے. یہ لوگ رہتے تھے عرب میں، وہیں پیدا ہوئے تھے. ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، مخلص ہو گئے، اور کچھ نہیں ہوئے. اللہ نے ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا ہے. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. قرآن کا بھی فرمان ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، مخلص رہے، ہمارے سروں پر ان کا احترام، وہ ان کی محبت، ان کی تکریم ہمارا ایمان ہے. اور جن لوگوں نے غداری کی ہے ان سے محبت نہ کرنا بلکہ ان سے ناراض رہنا، یہ ہمارا ایمان ہے. تو عزیزو، یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے سب پیغمبر زادہ. یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، الکریم ابن کریم من ابن کریم ابن کریم. یہ ایک حدیث ہے اور اس کا اعراب میں نحات سوال کرتے ہیں کہ اس کا اعراب صحیح طریقے سے پڑھو. الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یعقوب، معاف کیجیے، یوسف ابن اسحاق ابن یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. تو یوسف علیہ السلام ایسے خاندان میں سے ہیں. اس کے بھائی بھی، ان کا نسب بھی یہی ہے، وہ بھی کوئی نستجیر باللہ حرامزادے تو نہیں تھے. برادران یوسف وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، ان کے نواسے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھتیجے تھے سب. اور یہ کوئی کافر مشرک تو نہیں تھے، شرابی تو نہیں تھے یہ لوگ، بت پرست تو نہیں تھے. یہ شروع بچپن ہی سے انبیاء کے گھر میں پھلے بڑے لوگ ہیں، معجزات دیکھے ہوئے انہوں نے. اور سب ان کو پتہ بھی یہ سب کچھ حق ہے کہ یوسف علیہ السلام ہمارا بھائی ہے، اس سے پیار کرنا یہ عین رضا الہی ہے. ان کو پتہ ہے. اگر یہ پتہ نہیں تھا بچپن میں، شاید کہ کوئی کہہ دے کہ بچپن میں ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہوگا. چلیں، اگر یہ مان بھی لینا تو کم از کم یہ تو پتہ تھا کہ اگر ان کو مارنا، ان کو مثلا ان کے ساتھ برائی کرنا یہ حرام ہے. اور ہمارے والد جو یعقوب علیہ السلام ہیں، معصوم ہیں، ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم ان کو کسی طرح سے ضرر پہنچائیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو بڑا دکھ ہوگا. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کو صرف اور صرف کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے کہ ابو اس سے پیار بڑے کرتے ہیں. اب ہمارے والد گرامی ہیں، وہ چھوٹا ننھا خوبصورت، اور چھوٹا بھائی انسان کو کتنا پیارا بھی ہوتا ہے نا. آپ کو پتہ ہے اگر آپ کا چھوٹا بھائی ہے وہ خوبصورت نہ بھی ہونا انسان کو بڑا پیارا ہوتا ہے.
حال یہ کہ اگر وہ چھوٹا بھائی ذہین ہو، خوبصورت ہو، شیرین زباں ہو، وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہو، وہ تو بہت ہی پیارا ہوتا ہے انسان، ٹھیک ہے نا، جان سے بھی پیارا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھو اللہ کی قدرت دیکھو، ٹھیک ہے نا. باپ کون ہے؟ یعقوب. دادا کون ہے؟ اسحاق. پردادا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. سب انبیاء. چچا کون ہے؟ یعنی والد کے چچا، یعقوب کے چچا کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اتنے معجزات ان لوگوں، سبحان اللہ، انبیاء کا گھرانہ. لیکن اس کے باوجود ایک بہت ہی دنیاوی بات کے لیے، چھوٹی سی منفعت کے لیے، چھوٹی سی منفعت، زیادہ منفعت تو نہیں ہے نا، کہ اب والد صاحب سے پیار کرتے ہیں، بھائی کو مارا ہے، بھائی کو کوے میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد اس کو غلامی میں فروخت کر دیا کہ لے کے جاؤ، اس کو دور لے کے جاؤ. اس کو قتل بھی کرتے ہیں. ایک بھائی نے منع کیا قتل نہ کرو، یہ والد صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو قتل کیا تم لوگوں نے، قتل نہ کرو. تو اس کے کہنے پر سفارش پہ قتل نہیں کیا، اس کو غلامی میں بھیج دیا اپنے چھوٹے ننھے سے بھائی کو، ٹھیک ہے نا. اور والد کو جا کے فراڈ دے کے کہ قمیص لے لیا یوسف علیہ السلام کا، اس پہ خون ڈال دیا. خون کسی کیا بولتے ہیں جو بکری ہوتا ہے اس کا جو بچہ ہوتا ہے، لیم کا خون اس میں لگا کے اس کو دے دیا کہ بھائی اس کو بیریہ نے کھایا ہے. فراڈ کیا نا اس والد. اور والد اتنے روتے رہے سالوں کے سال، 80 سال ان کے اپنی کتابوں میں ہیں. ان کو رحم نہیں آیا کہ سچی بات بتا دیں والد کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور توبہ کر لیں. کچھ نہیں، پرواہ نہیں ہے. والد صاحب کے آنکھیں کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے. تو عزیزو، اگر یہ انبیاء کے اولاد ہیں، دیکھو دنیا کے خاطر لوگ کیا کرتے ہیں، جہالت، حماقت، شیطان جب انسان پہ چاہ جائے، ٹھیک ہے نا، انسان اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، اور اللہ کے نبی کو بھی بھول جاتا ہے، حلال کو بھی بھول جاتا ہے، حرام کو بھی بھول جاتا ہے. اذیت والد کو اذیت کرنا حرام ہے. اب والد اگر حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا نبی ہو، اس کو اتنا اذیت کرو کہ اس کی آنکھیں سفید ہو جائیں، اندھے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. چھوٹے بھائی کو آپ غلامی میں قتل کرنے کی کوشش کرو، اس کو غلامی میں بھیج دو. تو دیکھو ایک ہلکی سی دنیاوی بات کے لیے وہ پیغمبر زادے تھے، اور سب کے سب 11 مل کے انہوں نے یہ کام کیا نا. ایک بنیامین ساتھ نہیں تھا، چلو 10 ملے تھے. انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام پہ اس طرح کا ظلم کیا تھا، ٹھیک ہے نا. اکثریت ان کی، ٹھیک ہے نا. تو جب جماعت عمریہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو، بتاؤ کہ اگر صحابہ نے غداری کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تو یہ رسول کی ناکامی ہے، ایک بات. دوسرا، اللہ نے غلط لوگوں کو چنا ہے. یہ تو تم اللہ سے غلطی کا نسبت دیتے ہو. تو اس کا جواب یہی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کو نہیں چنتا. اللہ تعالیٰ نے جن کا انتخاب کیا ہے وہ اس کو تو پہلے مانو، تم اس کو تو پہلے مانو. اگر وسیع کو انتخاب نہیں کرتا تو صحابہ کو کیسے اس نے انتخاب کیا؟ کہاں پہ وہ روایت، کہاں پہ وہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو انتخاب کیا ہے؟ انتخاب ہی نہیں کیا. وہ ادھر بس خلق کیا، ادھر رہتے تھے، کچھ ایمان لائے کچھ ایمان نہیں لائے، ختم بات. دوسری بات تم حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزندوں کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اگر وہ ایک چھوٹی سی دنیاوی بات کہ والد ان سے پیار کرتے ہیں، اور وہ سب بڑے آدمی تھے، ایسے بھی نہیں تھے کہ وہ بھی بچے ہیں، وہ بچے نہیں تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، وہ جوان لوگ تھے، مرد تھے. ایسے الٹے کام کے لیے انہوں نے اتنا ظلم کیا اپنے والد کے ساتھ. وہ پیغمبر زادے تھے، یہ تو مشرک زادے ہیں سب صحابہ. اور یہ بھی بہت عظیم دنیاوی بات کے لیے. کون سی دنیاوی بات کے لیے؟ سلطنت، اتنی بڑی سلطنت،